اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کا موضوع تھا خودی کیا ہے۔ کل کا جو سوال تھا وہ تھا کہ خودی کیا ہے، اس پر بات کی جائے۔ تو جناب آپ تمامی حضرات کے بہت اچھے اچھے جوابات آئے ہیں، سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے صوفی عدیل احمد صاحب نے فرمایا کہ خودی کے 3 معنی ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں: انانیت، تکبر اور مغروری میں، دوسرا خود شناسائی اور معرفت نفس میں، اور تیسرا ہوش حواس یا کنٹرول کرنا یا صبر و رضا پر قائم رہنا۔ جو علامہ اقبال کے اشعار ہیں، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اس سے مراد یہ ہے کہ خود نمائی یا تکبر نہ کرو بلکہ عاجز ہو کر رہو کہ عاجزی ہی راہ فقر ہے۔ خودی کا سر نہا اور خودی ہے تیغ فساں سے مراد خود شناسی ہے کہ اس انالحق کا راز چھپا ہوا ہے، یہ ایک تلوار ہے۔ خودی کو کر بلند سے علامہ حضور کا مطلب ہے کہ بندے کو اپنی شناسائی ہو اور پھر صبر و رضا پر قائم ہو جائے، حتیٰ کہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہو جائے، کیونکہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ صوفیہ اکرام کے لیے خود شناسی سے خودی کی پہچان ہے، اور یہی خودی ہے جسے پا کر وہ بے خود ہونا چاہتے ہیں۔ جب خودی کی پہچان ہو جائے تو پھر عقدہ کھلتا ہے کہ نہ بدن ہے، نہ روح، نہ نفس ہے، نہ خیال، نہ مولا، نہ بندہ، نہ موسیٰ، نہ فرعون۔ اب صوفی سلطان اقرب علی شاہ فرماتے ہیں کہ خودی ایک نظریہ سے انا، غرور، تکبر ہے، اور خودی ایک اور نظریہ سے عقل سلیم ہے جو اللہ نے صرف آدم کو عطا کیا، جس کو اقبال صاحب نے اکثر شاعری میں لکھا ہے: دونوں پہلو کے نسبت آدم سے ہی ہے۔ پھر صوفی پرویز احمد صاحب نے کہا کہ خودی کو نفس کہا گیا ہے۔ خودی وہ چیز ہے جس سے ہمارا کردار ڈیفائن ہوتا ہے۔ خودی کچھ اور نہیں بلکہ آپ کی پہچان ہے۔ ہماری پسند یا ناپسند اور خواہش کو خودی کہا گیا ہے۔ خودی وہ چیز ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ خودی کو مٹا دیں گے تو ہم سب ایک ہی طرح ہوں گے، کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، اور وہ اصل پہچان ہے ہماری۔ بغیر خودی کے صرف روح کام کرے گی۔ پھر صوفی اطہر خان صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ خودی کا مطلب اپنی باطن کو پاک کرنا ہے، مطلب اپنی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کا سراغ ڈھونڈ لینا ہے، ہی خودی ہے۔ اپنے باطن کو پاک کر کے اور اپنے سینے کی مخلوق کو بیدار کر کے یہ معلوم کر لینا کہ آپ کی رسائی کون سے عالم تک ہو سکتی ہے، اسی کا نام خودی ہے۔ پھر صوفی عمران اکمل صاحب چشتی صاحب نے کہا کہ اپنی پہچان ہی خودی ہے۔ من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ۔ زندگی ہے صدف قطرہ نساں ہے خودی، وہ صدف کیا جو قطرے کو گہر کر نہ سکے، ہو اگر خود نہ کرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ یہ سب اشعار کو انہوں نے بھیجا ہے اور بہت اچھی تشریح بیان کی ہے۔ پھر جناب صوفی عاشق سہروردی صاحب نے کہا خودی کے جلوتوں میں مصطفائی، خودی کے خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و عرش و کرسی، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ خودی کیا ہے؟ خودی انسان کے اندر وہ صفت ہے جسے وہ بلند کرے تو بڑا سے بڑا مرتبہ پا سکتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ اہل جہاں کو کیا خبر کون ہے مجھ میں جلوگر، میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو، اصل میں راز ہے یہی۔ خودی ہی خدا ہوتا ہے، منصور نے انالحق کہا، اور صابر پاک نے کہا کہ خدا کی کوئی زوجہ نہیں، خودی جو مٹے تو خدا ہو۔ ماشاءاللہ۔ اب صوفی گوہر علی صاحب کہتے ہیں کہ خودی میں بے خودی ہے، میں اور میرا کا فرق ہے۔ جمال اور جلال کے وصل سے خودی ہوتی، وہ بے خودی کے اندر خودی چھپی ہوئی ہے۔ خودی جوہر کا نام ہے جو چھپا ہوا ہے، خودی سے ہی سب چل رہا ہے۔ پھر جناب صوفی عمر صاحب نے کہا کہ میرے نزدیک نفس ہی خودی ہے۔ خودی کہیں نفس امارہ ہے تو خودی کہیں نفس لوامہ ہے، کہیں ملہمہ تو کہیں مطمئنہ ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ صوفی ظفر ظہوری صاحب نے کہا کہ خودی کو جس نے پہچانا خدا کو آپ میں پایا، یہی ہے قول مرسل کا، یہی فرمان مرسل ہے۔ خیال یار ہی اپنی خودی معلوم ہوتی ہے، حقیقت ایک ہے لیکن دوئی معلوم ہوتی ہے۔ جو پہنچا کعبہ دل میں تو عقدہ یہ کھلا مجھ پر، خدا کی ذات ہی اپنی خودی معلوم ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پھر مزید حضرت بسمل پیا کے اشعار کو انہوں نے بیان کیا: خودی کھویا خدا پایا، ہا 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 ہا، میری ہستی وجود اس کا، ہا 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 ہا۔
فقط ایک یاد ہو کرنا عبادت اس کو کہتے ہیں، خودی اپنی فنا کرنا ریاضت اس کو کہتے ہیں، ادراک خودی جب نہ رہے بعد میں کیا ہو، بے رنگی ہو بے صورتی ہو نام خدا ہو۔ میں اپنے خودی میں خود گم تھا، عرفان کا عشق ہوا مجھ کو، انسان بنا تب پہچانا تو اور نہیں میں اور نہیں، خودی ہے خدا میں خدا ہے خودی میں، دوئی بھول مقصد تیرے روبرو ہے۔ ماشاءاللہ، انہوں نے اپنے تمام بزرگان ہستیوں کے اشعار کے حوالے سے گفتگو کی اور خودی کو انہوں نے بہت اچھے ڈھنگ سے ڈیفائن کیا۔ اب جناب صوفی جہانگیر عالم صاحب تشریف لاتے ہیں، انہوں نے کہا خودی کا مطلب میری انا اور میرا غرور اور حسد اور تمام عیب جو مجھے خدا تک جانے سے روکتی ہے، ان کا یہ اوپینین تھا۔ پھر جناب محترمہ ڈاکٹر اختر محمودہ صاحبہ آئیں، انہوں نے کہا خودی خود کے اندر ہے، خودی میں بے خودی ہے، بے خودی کے عالم میں خودی کا عالم چھپا ہوا ہے، وہ خودی کا عالم روح کا عالم ہو کا عالم چھپا ہوا ہے، جب عشق میں فنا ہو جاتا ہے خود کو بھول جاتا ہے تو بے خودی کے عالم میں جلوہ گر رہتا ہے۔ سبحان اللہ، خود کے اندر خودی کا عالم عروج میں آ جاتا ہے، خود کے اندر خودی کا عالم ہو کا عالم طاری ہو جاتا ہے، خودی کی پہچان ظاہر ہو جاتی ہے۔ پھر جناب صوفی کامران قادری صاحب، انہوں نے کہا خودی انسان کے اوپر ہی ہے، جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا اور کچھ نہ ہوتا تو بھی خدا ہی ہوتا۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے کہ ہم خودی کو نہیں مٹاتے، اپنی خودی اپنی موجودگی کو مٹاؤ، جس نے خودی کو مٹا دیا اس کے لیے یہ ارشاد ہے کہ مرتے نہیں میرے اولیاء بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، انسان کی خودی کو مٹانا ہی پڑتا ہے، تب اللہ کی ذات کی تجلیاں عطا ہوتی ہیں، عطا کی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پھر جناب صوفی عدیل احمد صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ خودی دراصل فکر خودی ہے، یعنی میں کون ہوں، اس میں بھی دو جہت، پہلا جسم کو اپنا آپ جاننا، یعنی میں کیسا ہوں، موٹا ہوں، پتلا ہوں، لمبا ہوں، گورا ہوں، کالا ہوں، یہ ایسا ہے جیسے برف اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھے، حالانکہ وہ اصل میں کچھ نہیں، یہ فکر ناقص کی ہے جو بہت بری ہے۔ دوسرا یہ کہ میں لطیف ہوں اور جسم سے جدا ہوں، جیسے کہ برف اپنے آپ کو پانی تصور کرے، یہ فکر بہت اعلیٰ ہے اور کاملین کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر جناب صوفی حنیف صاحب تشریف لاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ خود میں بند ہو کر تو نے مجھے بندہ بنا دیا، خود کو بھول کر میں نے تجھے خدا بنا دیا۔ کیا بات ہے! دنیا میں آنے کے بعد ہمارا نام رکھا جاتا ہے، لیکن ہمارا نام ہمارا پہچان نہیں ہے اور نہ ہی ہماری حقیقت ہے۔ ہمارا نام رکھے جانے سے پہلے بھی ہم موجود تھے، ہم ہمیشہ سے موجود ہیں اور ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں، صرف شکل بدل رہا ہے۔ نام ہماری اصل پہچان نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اس لیے رکھا جاتا ہے کہ لوگ مجھے جان سکیں۔ ہماری پہچان یہ ہے کہ جو ہر مقام سے ہر وقت سے پہلے جو موجود تھا، جو موجود ہے اور جو موجود رہے گا، وہ پہچان ہی خود کی پہچان ہے۔ جب اپنے آپ کو اپنی پہچان ہو جاتی ہے تو وہی خودی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر صوفی شکیل احمد وارثی صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ خودی یعنی اختیار، اللہ تعالیٰ نے سب کو اختیار دیا ہے کہ تم چاہے انسان بن جاؤ یا حیوان بن جاؤ، اختیار تمہارے پاس ہے۔ ایک خودی کا مطلب گھمنڈ بھی ہے، خودی مانے خود اختیاری، ہمیں اختیار ہے کہ ہم اللہ کو پہچانے یا نہ پہچانے، جسے قرآن میں ہے کہ میں خودی میں خود ہوں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون کی طرف ان کا بھی اشارہ تھا، ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے بھی پیش کی۔ پھر جناب صوفی مزمل صاحب نے کہا، علامہ اقبال کا ایک واقعہ سنایا کہ علامہ اقبال کے ایک دوست نے پوچھا کہ آپ نے جو خودی کا استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن نکالو اور سورہ حشر کی آیت 19 دیکھو اور پڑھو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہاں جو اپنے آپ ہے وہ خودی ہے، یہ روح کی طرف اشارہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اصل میں خودی جو کہا گیا ہے وہ آپ کے باطن کی طرف اشارہ ہے، ہر وہ باطن راز اور باطن تعلیم جو آپ کے وجود میں ہے وہی خودی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر جناب صوفی سید محمد حسن ہاشمی صاحب تشریف لاتے ہیں، انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی انہوں نے، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو رحمان اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے، اور جو رحمان کے ذکر سے اپنے قلب کو مشغول کر دیتا ہے گویا وہ اپنی خودی کو بلند کرتا ہے۔ خودی کا ایک معنی توکل تو اللہ بھی ہے، اور اللہ کی ذات کا بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا بھی ہے، چونکہ علامہ اقبال نے اپنے فرزند سے کہا کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر۔ سبحان اللہ۔ پھر جناب صوفی شمیم شیخ صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ خودی کیا ہے؟ خودی نفس ہے، خودی میں ہے، خودی انا ہے، خودی شیطان ہے، خودی خدا ہے۔
خود ہی کو کھونا، خود ہی کو کھو کر خود ہی کو پانا، خود ہی کو پا کر خود رہنا، اللہ بھی ہونا محمد بھی ہونا۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات۔ پھر جناب صوفی نصیر احمد قادری سروری صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دو عالم بنایا، ایک عالم کبیر اور ایک عالم صغیر۔ عالم کبیر جو کہ یہ ساری کائنات ہے، اور دوسرا عالم صغیر جو کہ انسان ہے، اور جو کچھ عالم کبیر میں ہے وہ سب کچھ عالم صغیر میں موجود ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے عالم صغیر میں اپنی تمام صفتیں اور خوبیاں بھی رکھا ہے۔ نفخۃ فیہا من روحی کہہ کر آدم میں اپنی روح پھونک دی، یعنی وجود آدم میں سما گیا، اور اس روح پر نفس کا پردہ کر دیا۔ انہوں نے بہت بہترین حوالے کے ساتھ نفس کو ڈیفائن کرتے ہوئے اس کا چرچا کیا ہے، کہا کہ نفس امارہ سورہ یوسف آیت نمبر 53، نفس لوامہ سورہ قیامت آیت نمبر 2، نفس ملہمہ سورہ شمس آیت نمبر 7 سے 10، نفس مطمئنہ سورہ فجر آیت نمبر 27، نفس راضیہ سورہ فجر آیت نمبر 28، نفس مرضیہ سورہ فجر آیت نمبر 29-30، نفس کاملہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ ان کو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے قرآن کے حوالے سے یہ ساتوں نفس کا ذکر کیا ہے حوالے کے ساتھ، یہ بہت عمدہ انہوں نے تحقیق پیش کی ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ ان 7 نفسوں سے روح کو گھیر دیا گیا ہے، تو حقیقت میں اگر کہیں تو انسان عالم صغیر نہیں بلکہ عالم کبیر ہے۔ جو انسان دنیا داری کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے اگر خود میں موجود خوبیوں کو تلاش کر دنیاوی فائدے کے لیے کوئی چیز کرتا ہے، جیسے کسی نے ہوائی جہاز بنایا تو کسی نے بجلی اور لائٹ بنایا، اور کوئی بڑی مشین تیار کرتا ہے، کوئی پیسہ کمانے کے لیے تو کوئی نام کمانے کے لیے وغیرہ، لیکن دنیا ان چیزوں کو استعمال تو کرتی ہے لیکن ان کا نام یاد نہیں رکھتی۔ جو کوئی کچھ پیسے اور نام کے لیے کرتا ہے تو وہ نفسانی خودی ہے، آخرت میں نہ تو وہ پیسہ کام آئے گا اور نہ ہی دنیا نام یاد رکھے گی۔ اور اگر کوئی انسان غور و فکر کرے اور اپنے اندر جھانک کر اپنے آپ میں سوال کرے گا کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میرا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، اور من عرفہ نفسہ کے مقام پر پہنچ کر فقط عرفہ ربہ کے لیے محنت و مشقت سے ایک ایک کر کے تمام نفسوں کے پردے ہٹائے گا اور فقط عرفہ ربہ کے مقام پر پہنچ جائے گا، اسی طرح اگر وہ غور فکر کرے گا تو وہ اپنے اندر موجود اللہ کے تمام صفتوں کو بھی پالے گا اور ساری خوبیوں کو بھی پالے گا، اور خود مکمل ہونے کے بعد اگر اور لوگوں کو بھی غور فکر کرنے کی توفیق دے گا اور ان کو بھی اپنے جیسا بنائے گا تو چاند سورج باقی رہنے تک بھی لوگوں کے دلوں میں اپنی چھاپ چھوڑے گا، اور تا قیامت تک دنیا میں لوگوں کے دلوں میں رہے گا۔ یہی خود شناسی ہے، یہی رحمانی خودی ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ انہوں نے بھی شعر کی ترجمانی کی ہے۔ اس کے بعد جناب صوفی آز محمد صاحب نے کہا کہ خودی کا مطلب اللہ کی ذات سے ہے، اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ پھر صوفی کامران صاحب نے پھر کہا کہ خودی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری کائنات خودی میں موجود ہے۔ اس کے بعد جناب صوفی عدیل صاحب پھر تشریف لاتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک اور نئی تحقیق پیش کی۔ بولتے سے بولتا پیدا ہوا، بولتے کا بولتا شیدا ہوا، بولتا ہی بولتے کے سنگ ہے، بولتے پر بولتے کا رنگ ہے، بولتا ہی بولتے کے ساتھ ہے، بولتا نہ ہو تو بازی مات ہے، بولتے سے بولتا جاتا رہا، بولتے سے بول کیا ناتا رہا۔ بولتا جو ہے وہی خود ہے۔ اگر انسان کو ادراک نہیں، یہ نفس کے جھمیلوں میں پڑا ہوا ہے، اگر یہ بولنے پہ غور کرے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تو اسے خودی کے طرف توجہ ہو۔ خودی دراصل خود ہی کو کہتے ہیں۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شم ما فی البود شب جائے کہ من بودم۔ ماشاءاللہ تمامی حضرات نے بہت عمدہ طریقے سے اپنی اپنی باتوں کو بہت اچھے سے پیش کیا ہے، میں تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آخر میں چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بھی اس میں ایڈ کرتا ہوں۔ جناب محترم، میرا بھی نظریہ وہی ہے جو آپ تمامی حضرات کا ہے۔ ان الفاظ میں سماعت فرمائیے کہ خودی ایک فلسفانہ لفظ ہے جس کا استعمال علامہ اقبال نے مختلف معنوں کے اصطلاح میں کیا ہے محترم۔ ایک فلسفانہ لفظ ہے، ایک فلسفی کے ورڈ ہیں، انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ یہ لفظ قرآن سے ہی اخذ کیے گئے ہیں، کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں۔ اگر آپ عربی میں دیکھیں اس کو تو لفظ انفسکم، جیسا کہ اوپر میں جناب مزمل بھائی نے ذکر کیا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے یہ لفظ کہاں سے لیا تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو بتایا کہ میں فلاں آیت سے لیا ہوں، اس میں انفسکم کا ذکر ہے۔ تو یہ انفسکم
سے ہی لیا گیا ہے، جس سے آپ دیکھ لیں کہ نفس، انفاس، نفیس، نفاست، نفوس، یہ سارے الفاظ اسی سے بنتے ہیں اور اسی کے ترجمے نکلتے ہیں۔ ترجمے اگر آپ فارسی میں دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ خود ہوتا ہے، خود سے بنتا ہے، اور اس میں اگر یہ جوڑ دیا جائے تو خود ہی بنایا گیا، اس کو خود ہی ہو گیا۔ اور یہ شاعروں کا، ادیبوں کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ کچھ الفاظ میں کچھ حرف کو آگے پیچھے کر کے ایک نیا جامع لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کو جب پیش کرتے ہیں تو کئی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی ایجاد ہوتی ہے۔ تو لفظ خود میں صرف یہ جوڑ کر کے اقبال صاحب نے اسی لفظ کے معنی کو وسیع کر دیا، جو مختلف معنوں میں استعمال کیا جانے لگا، اور ایک نئے فلسفی کی پیدائش ہوئی۔ میرا یہ ماننا، اور جہاں تک مجھے بھی لگتا ہے، جہاں تک میری معلومات ہے اس کے مطابق، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس لفظ کے موجد بھی خود حضور علامہ اقبال ہی ہیں، اس کے ایجاد کرنے والے بھی وہی ہیں۔ بعد میں کئی صوفیوں اور شاعروں نے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اب تو بالکل دھڑلے سے ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ میں نے بھی کئی اشعار میں، اپنے اشعار میں بھی اس خودی کا استعمال بہت کیا ہے، کیونکہ میں ان کا شاگرد ہوں، مانتا بھی ہوں۔ تو چلیے، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خودی اس طرح سے جو ہے ڈیولپ ہوا، اور خودی کے کئی معنی ہوئے۔ اس لفظ کا مفہوم کہیں پر نفس سے ہے، کہیں پر وجود سے ہے، کہیں پر ہستی سے ہے، کہیں پر روح سے ہے، کہیں پر ذات رحمانی اور نفس رحمانی سے ہے، تو کہیں پر حقیقت انسانی سے ہے، کہیں پر خود شناسی سے ہے، کہیں پر خود اعتمادی سے ہے، کہیں پر خدا اعتمادی سے ہے۔ گویا کہ انسان کی حقیقت اور اس کے ساتوں نفوس کو لیتے ہوئے مجموعی طور پر اقبال نے الگ الگ موقع پر الگ الگ بات کہی ہے، جو بہت ہی موزوں بھی ہے، بہت ہی خوبصورت بھی ہے، بہت وسیع تر معنی والا بھی ہے۔ میں اقبال کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے لفظ کا استعمال کیا ہے جو قرآن سے لے کر کے انہوں نے رکھا ہے، اور اتنا بہترین اور مختلف معنوں میں اس کو استعمال کیا جانے لگا، اور بہت جہتیں اس کی کھل کے سامنے آئی ہیں۔ کیونکہ اقبال صاحب صرف شاعر ہی نہیں تھے محترم، بلکہ وہ ایک بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے ولی بھی تھے، اور اللہ کا بہت بڑا کرم ان پر تھا، اور ان پر جو اشعار اترتے وہ تھے، وہ شعر ایسے ہی نہیں اترتے تھے، بلکہ اس کو ہم وہی تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن الہامی ضرور کہہ سکتے ہیں۔ وربل انسپائریشن کے طور پر ان کے اوپر اشعار اترتے تھے، اور وہ قرآن کے تفاسیر کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے اپنے شعروں کو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا جو ہے ان کے سینکڑوں سال کے بعد ان کے اشعار سے اس قدر استفادہ کرتی ہے، اور ان کے الفاظ اور معنی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمامی لوگوں کو ان کے اشعار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ خودی کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ خودی کے معنوں میں خودی کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہی انہوں نے شاید یہ شعر کہا تھا، جو میں آخر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ محترم، آڈیو ویڈیو بہت لمبا ہو گیا ہے، معذرت چاہتا ہوں، اب زیادہ اس پر گفتگو نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اور اسی شعر کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔